صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی اور آل نبی پر خلوص و جاریت، عقیدت و محبت، تجھ کو احتشام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، ان سے مخاطب ہے، ان سے کلام فرما رہا ہے جن کا تعلق ایمان سے ہے، جو صاحبان ایمان ہیں، جن کے دلوں پہ نقش ہے کہ ہم اللہ رسول کے علاوہ فرما برداری، اطاعت اور ان کی شریعت کی پاسداری مرتے دم تک ہم کرتے رہیں گے. جن کے دلوں پر دست قدرت نے لکھ دیا ہو الایمان اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہو اور رسول اللہ کی اطاعت اور محبت سے جس کا دل آراستہ اور مزین ہو گیا ہو، ان سے اللہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم نے جو ان دونوں اطاعتوں پر ثابت قدم رہتے ہیں، جو تم نے ان دونوں اطاعتوں اور دونوں فرما برداری پر ہمیشہ استقامت سے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ہیں وہ تم میں سے، لیکن وہ رہتے کیا ہیں؟ اولو الامر رہتے ہیں. تو ایک تیسرا درجہ اور تیسرا طبقہ جن کی ہمیں بات ماننی ہے، وہ اللہ کے علاوہ، رسول کے علاوہ حضور کی امت میں ایک تیسری جماعت ہے کہ جن کے بغیر مانے ہم رسول تک نہیں پہنچ سکتے، اور رسول کو بغیر مانے ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ قرآن نے اصول دیا ہے، یہ کسی کے گھر کی بات نہیں ہے، یہ کلام مجید فرقان حمید کی بات ہے. کہا اے ایمان والو، میں غیروں سے کیوں کہوں کہ وہ ابو بکر صدیق کے پیچھے چلے؟ میں غیروں سے کیوں کہوں کہ وہ فاروق اعظم عثمان غنی کی اتباع کرے؟ میں غیروں سے کیوں کہوں کہ وہ مولا علی شیر خدا کا کہنا مانے؟ میں غیروں سے کیوں کہوں کہ وہ امام حسین کی اطاعت کرے؟ میں غیروں سے کیوں کہوں کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کہنا مانے؟ میں غیروں سے کیوں کہوں کہ وہ عطا رسول معین الدین چشتی اجمیری کی فرما برداری کرے؟ پروردگار کیوں نہیں تو غیروں سے کہتا؟ تو آواز قدرت آتی ہے یا ایھا الذین آمنو، کیونکہ میں غیروں سے اس لیے نہیں کہتا کہ غیر تو ان کے نافرمان ہیں، ان کے دشمن ہیں، کیونکہ یہ سب کے سب، یہ معین الدین، یہ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ حسین اعظم، یہ مولا علی، یہ عثمان غنی، یہ فاروق اعظم، یہ ابو بکر صدیق، انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا ہے اور رسول اللہ کے لیے کیا ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! سرکار کی آمد، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرہ رسالت. کہا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولو الامر ہیں، یعنی اللہ والے ہیں، رسول اللہ والے ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو. یہ اللہ نے ہمیں اصول اور دستور دے دیا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے من یشفع
शफाअतन हसनतैन यकुल लहु नसीबुम मिनहा व मन यशफा शफाअतन सय्यअतैन यकुल लहु किफलुम मिनहा व कान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुकीता। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि क़यामत के दिन जिसने भी भलाई में, अच्छाई में किसी की सिफारिश की, भलाई में किसी की, मिसाल के तौर पर कोई कहे कि मैं सिफारिश करता हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि चले नमाज की तरफ, तो ये अच्छाई वाली सिफारिश है या बुराई वाली? अच्छाई वाली। तो जो शख्स अच्छाई की सिफारिश करता है तो अल्लाह कुरान में कह रहा है कि उसको भी उसमें से हिस्सा मिलेगा, उसको भी उसमें से हिस्सा मिलेगा। और जो शख्स बुराई की सिफारिश कर रहा है कि चलो ना आज चले सिनेमा हॉल में, आज छुट्टी है, या कोई कहता है चलो ना आज कुछ नशा कर लिया जाए, चलो ना कुछ जुआ खेल लिया जाए, तो ये सिफारिश और ये जो दावत है ये अच्छाई वाली दावत है या बुराई वाली? बुराई वाली। तो अल्लाह कह रहा है कि जिसने बुराई की सिफारिश की उसको भी उसमें से हिस्सा मिलेगा। ये ज़हन में रखें, अगर किसी को बुराई की तरफ ले आ रहे हैं तो फिर उस बुराई करने वाले शख्स को जो अजाब मिलेगा उसमें से हिस्सेदार आप भी रहेंगे। और अल्लाह कह रहा है कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। क्या है? हर चीज पर कादिर है। इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में सिफारिश और शफाअत के हवाले से जगह जगह ये ऐलान है, बयान है। जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह कुरान में कहता है कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा और उसकी सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। तो अल्लाह कुरान में कहता है कि कोई नफ्स किसी नफ्स के काम नहीं आएगा। तो एक फिरका और एक ग्रुप गुजरा है जिसको मुअतज़िला कहते हैं। मुअतज़िला ये गुमराह और अहले सुन्नत व जमाअत से निकला हुआ एअतज़िल से ये मुअतज़िला निकला है। एअतज़िल कहते हैं निकल जा। हजरत ख्वाजा हसन बसरी मुफस्सिर कुरान जिनको बराह रास्त मौला अली शेर खुदा से फैज़ हासिल है, इससे फैज़ हासिल है। अरे कुछ समझ में बात आ रही है ना? आ रही है तो जोर से बोले सुभान अल्लाह, ताकि हमको भी तो पता चले कि सामने जो लोग बैठे हैं सुन रहे हैं। बस गर्दन ही हिला दिया करें, कुछ और कहना मुनासिब नहीं। बस सुभान अल्लाह का विर्द करते रहें, अपनी जुबान को सुथरी करते रहें। अब जरा गौर से सुने कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये ऐलान फरमा दिया कि सिफारिश और शफाअत कोई जान कोई नफ्स मैदान महशर में किसी के काम नहीं आएगी। और हजरत ख्वाजा हसन बसरी मौला अली शेर खुदा से बराह रास्त फैज़ लेने वाले हैं। हमारा सिलसिला ख्वाजा हसन बसरी से मौला अली तक पहुँचता है और मौला अली से मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुँचता है। तो ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में आया और आकर एक शख्स आता है, सवाल करता है, छोटा सवाल, दीन से हटकर सवाल, बेतुका सवाल और अजीब उल्टी पलटी बातें करता है। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी का दरबार और उनकी खानकाह हमेशा खुली रहती थी। लोग बैठा करते थे, फैज़ हासिल करते, मसला मसाइल पूछते। वो आया, उसने पूछा चंद बेतुका सवाल। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया, इअ्तज़िल, मेरी बारगाह से निकल जा। और जब वो निकला तो अपनी बदअकीदगी को फैलाना शुरू कर देता है। उस फिरके को, उस ग्रुप को कहते हैं मुअतज़िला। मुअतज़िला जिन्होंने कुरान की आयतों के खिलाफ अकीदा और नजरिया बनाया, अहादीसे तवातुर, अहादीसे मशहूरा के खिलाफ उन्होंने अकीदा गढ़ लिया और बना लिया। तो हज़रात मोहतरम, उनका अकीदा ये है मुअतज़िला का कि बंदे मोमिन जब गुनहगार हो जाए तो बंदे मोमिन के लिए क़यामत के दिन मैदान महशर में, हिसाब किताब वाले मैदान में, बंदे मोमिन जब गुनाह कर ले तो उनके गुनाहों के लिए कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। ये उनका अकीदा। किनका? मुअतज़िला का। उनका अकीदा ये है कि बंदे मोमिन गुनहगार हो जाए तो बंदे मोमिन के लिए किसी तरह की कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। इमाम बैज़ावी और हजरत अल्लामा क़ुरतुबी और तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इजमा है
حضرت بیضاوی کہتے ہیں یہ عقیدہ سراسر غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ قرآن مجید نے جہاں نفس کا ذکر کیا ہے کہ ایک نفس دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گی، تو یہاں نفس سے مراد مومن نہیں ہے بلکہ کافر ہے، کہ ایک کافر دوسرے کافر کے کام نہیں آئے گا، یا ایک مومن دوسرے کافر کے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں جو ذکر کیا ہے، امام بیضاوی نے تفصیل سے بیان کیا کہ یہ آیت یہود کے لیے نازل ہوئی تھی، یہود کے بھونڈے اور عقیدہ باطلہ کے بطلان کے لیے، دفاع کے لیے، رد کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم چاہے جیسا بھی عمل کریں، ہم چاہے جیسا بھی عقیدہ رکھیں، کچھ بھی ہو جائے، ہم نبیوں کے خاندان سے ہیں، ہمارے خاندان میں داؤد آئے ہیں، ہمارے خاندان میں عیسیٰ آئے ہیں، ہمارے خاندان میں موسیٰ آئے ہیں، ہمارے خاندان میں سلیمان آئے ہیں۔ کیونکہ یہ سسٹم ہے نا کہ پچھلے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آتے رہے، تو یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہم کچھ بھی کرتے رہے، ہمارا بیڑا تو پار ہے۔ تو اللہ نے آیت اتاری، اے یہودیوں سنو، قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ آیت ان بدبختوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ رسول کا مذاق اڑایا، قرآن کا استہزاء کیا اور آخری نبی کا انکار کیا، ان کے لیے نہیں ہے جو صاحبان ایمان ہیں۔ پتہ چل گیا میدان محشر میں حضور ہم گنہگاروں کی سفارش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، حضرت مولا علی سفارش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، امام حسین طلب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ غوث اعظم سے جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، غوث اعظم کے صدقے میں اور ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قادریوں اور ان سے وابستگان لوگوں کو بخشتا ہوا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ گھروں میں قرآن پڑھا کریں۔ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو بیانات اور تقریریں سمجھ میں آئیں گی، اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی، بیچ میں کسی طرح کی رکاوٹ اور کسی طرح کی دیوار کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کا تعلق قرآن سے ڈائریکٹ ہو جائے گا، قرآن سے فیض ملے گا، لطف ملے گا، دل کی دنیا منور اور تابناک اور روشن ہو جائے گی۔ کیسے ہوگی؟ آپ کی حالت بتا رہی ہے کہ بہت بگڑی ہوئی حالت ہے۔ محفل رسول میں آئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ٹوپی نہیں لگایا، بہت سارے لوگوں نے وضو نہیں کیا، اتنا ماشاء اللہ کچھ اچھے بندے بھی ہیں، ہم سب کو نہیں کہتے، مگر نصیحت جب کی جائے تو ان کے لیے ہوتی ہے جو اس طرح کے انداز اور طرز کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھیں، اپنے امام سے قرآن پڑھنا سیکھیں، اپنے گھروں میں نبی کی سنت کا دیا روشن کریں، آپ اپنے گھروں میں اسوہ حسنہ کا چراغ روشن کریں۔ اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اب نہیں کریں گے، ایسا دور چل رہا ہے۔ دشمن آپ کے اتنے مضبوط ہو گئے کہ آپ کو نظر ملانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ اپنے دشمنوں سے آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، ہم کس سطحی درجے پر اور کس گڑھے میں کھڑے ہیں، اور ہمارے دشمن کہاں سے کہاں تیار ہو کر ہم پر حملہ ور ہیں، ہم پر اٹیک کر رہے ہیں۔ کس پر؟ ہمارے کلچر پر، یعنی سنت نبوی پر، وہ ہمیشہ مستقل حملہ ور ہے۔ ہمارے تہذیب و تمدن پر، وہ تہذیب جو صحابہ اور اہل بیت سے ہمیں میسر ہوئی ہے، جو اولیاء و صالحین نے ہمیں بولنے کا سلیقہ دیا، ہمیں ادب سکھایا، ہمیں محبت سے ایک دوسرے سے بات کرنے کا درس دیا، اب وہ چیز کہاں باقی رہی؟ ہم سے نکلتی جا رہی ہے۔ لوگ ان کے تہذیب کو، ان کے فیشن کو، ان کے کلچر کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو آج کل کا فیشن ہے، آپ لوگ پرانی باتیں کرتے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بھی فیشن والا تیری قبر میں نہیں آئے گا، قبر میں اگر کوئی آئے گا تو مدینے والا آئے گا، حشر میں کوئی چیز کام آئے گی تو مدینے والے کی سنت اور اطاعت پر چلنا ہی کام آئے گا۔ تو دوستو، دنیا والوں کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی اتحاد سے، اپنی محنت سے یہ بات ثابت کریں کہ ہمیں کسی فیشن کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس فیشن ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت ایک اتباع ہے، ان کی سیرت کو اپناؤ، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہوں، ایک مثال، وہ مثال کیا ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ کہہ رہا ہے اے انسانوں تمہارے سامنے اللہ مثال دے رہا ہے، مثال کہ اللہ کے علاوہ جو لوگ پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو لوگ پکارتے ہیں ان کو سن لے دھیان سے، جو پکارتے ہیں وہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ایک مکھی، کتنی چھوٹی مثال، اللہ کہتا ایک ہاتھی نہیں بنا سکتے، ایک اونٹ نہیں بنا سکتے، تو بات سمجھ میں آتی کتنی چھوٹی شے ہے مکھی، ایک مکھی بھی، اور یہ مکھی اگر ان کے چہرے پر بیٹھ جائے تو وہ ہٹا بھی نہیں سکتے بتوں کے چہرے پر، بتوں کے چہرے، حالانکہ یہ آیت ہم پر استعمال کی جاتی ہے، ہم پر، لیکن اس کا استعمال اللہ نے کن لوگوں کے لیے کیا؟ ان لوگوں کے لیے جو بت پرستی کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، ضعف الطالب والمطلوب، چاہنے والا بھی کمزور اور جس کو چاہا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، دونوں ضعیف۔ تو ایک دوسرے کی مدد کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کی مدد ہو سکتی ہے؟ دونوں کمزور۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے چہرے پر مکھی بیٹھ جائے یا ان سے کوئی چیز لے کر وہ چلی جائے تو نہ یہ لے سکتے ہیں نہ مکھی ہٹا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے دشمنوں کو کیسے ذلیل کیا اور متنبہ فرما رہا ہے کہ ایک میری بنائی ہوئی مکھی ایسی ہی یہ لوگ مل کر بنا نہیں سکتے، اور اگر یہی میری مکھی ان کے چہرے پر بیٹھ جائے یا ان سے کچھ لے کر یہ چلی جائے تو یہ نہ اس سے لے سکتے ہیں نہ اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، ان سے کچھ لے کے وہ چلی جائے تو یہ اتنے کمزور ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین، اپنے اسلام کے دشمنوں کو، بت پرستوں اور مشرکوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم میری مکھی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو مجھ سے کہاں سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو اللہ نے اپنے دشمنوں کو ایک مکھی سے مثال دے کر فرمایا کہ تمہاری حیثیت، تمہاری پوزیشن ایسی ہے، تم ایسے ذلیل ہو کہ تمہارے چہرے پر اگر میری بنائی ہوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو تم بے بس ہو، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب دو بزرگوں سے پوچھا گیا کہ آپ نے 15 سال تک حضرت غوث اعظم یعنی الشیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں صحبت میں آپ 15 سال تک تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ کون سی کرامت دیکھی؟ کون سا ان کا معیار اور معاملہ دیکھا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے، ان کی تعریف کی جا رہی ہے؟ کیا دیکھا؟ تو ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ ہم نے یہی دیکھا 15 سال کے عرصے میں کہ ان کے جسم پر کبھی مکھی بیٹھتی ہوئی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو کبھی اللہ اپنے دشمنوں کو یہ کہہ کر باخبر کرتا ہے کہ میری مکھی اگر ان کے چہرے پر بیٹھ جائے تو وہ ہٹا نہیں سکتے، اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ اے مکھی تم میرے دوستوں کے چہرے اور میرے دوستوں کے جسم پر کبھی بیٹھنا نہیں، کیونکہ تو نجس اور گندی جگہوں پر بیٹھتی ہے، وہاں جا کر بیٹھ کر بتا کہ بت نجس ہوتے ہیں، اور یہاں نہ بیٹھ کر ان سے دور رہ کر دنیا والوں کو بتا کہ یہ نجاست سے نہیں بلکہ طہارت سے تعلق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول، اولاد غوث اعظم، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آیت کو ہتھیار بنا کر غلط فہمی اور برے ماحول کو پیدا کرنے کے لیے آیتوں کا استعمال کیا گیا۔ آیت اور ایمان والے جتنے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، جس فرقے سے ان کا تعلق ہو، سب قرآن غور سے سنتے ہیں، قرآن غور سے سنتے ہیں۔ تو آپ اپنا رشتہ قرآن سے بنائیں، پڑھیں، تب آپ کو پتا چلائے گا حقائق کیا ہے، سچائی کیا ہے۔
क्योंकि दोस्तों कुरान मजीद फुरकान हमीद में इस तरह की आयतें, अगर अल्लाह कह रहा है कि मेरे अलावा कोई सिफारिश, मेरे अलावा कोई बख्शिश नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई रिस्क नहीं दे सकता, मेरे अलावा कोई तुम्हें माफ नहीं कर सकता, तो वो किन लोगों को कहता है? बुतों को कहता है, यहूदियत को कहता है, ईसाईयत को कहता है। जो उसके मुकाबिल खड़े हैं वो अपने महबूब को नहीं कहता, वो अपने बरगुज़ीदा बंदों को नहीं कहता। वो एक बरगुज़ीदा पसंदीदा मुंतखब चहीते वो बने इसलिए है कि उसका फज़ल हुआ, उसका करम हुआ है। उसका फज़ल नहीं होता तो कहाँ किसी को कोई इख्तियार मिलता, अगर उसका करम नहीं होता तो कहाँ किसी को कुछ मिलता। नबी के पास जो कुछ है अल्लाह के फज़ल से है, अली के पास जो कुछ है अल्लाह के फज़ल से है, गौसो ख्वाजा के पास जो कुछ है अल्लाह के फज़ल से है। तो इनसे जुड़ने पर लोगों को तकलीफ क्यों होती है? अरे कोई फला सियासतदान से जुड़ रहा है, कोई फला पार्टी से जुड़ रहा है, कोई फला मैदान से वाबिस्ता है, कोई फला सिलसिले से वाबिस्ता है, कोई फला दरवाजे से वाबिस्ता है, कोई फला सियासी पार्टी से वाबिस्ता है। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि हम गौसे आज़म से जुड़े हुए हैं, हम गरीब नवाज से जुड़े हुए हैं, तो फतवाबाजी शुरू हो जाती है। बस बात इतनी सी है कि अल्लाह के दुश्मनों से जुड़ोगे तो शैतान को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अल्लाह के दोस्तों से जुड़ोगे तो लोगों में तकलीफ फैल जाती है। दुनिया वालों, ऐ मुसलमानों, दुनिया को बता दो कि हमारा रिश्ता अल्लाह के वलियों से इसलिए है कि हमें अल्लाह तक पहुंचना है, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए उनके दोस्तों से करीब होना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, के आला हजरत जिंदाबाद। हजरत ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल, रूहुल्लाह, कलीमतुल्लाह और बगैर बाप के पैदा हुए। अल्लाह ने रूह की, वो पैदा हुए और बनी इसराइल में से एक रसूल हैं, नबी हैं। अल्लाह ने बेपनाह उनको इख्तियार अता फरमाया। मुर्दों की तरफ इशारा कर दे, मुर्दे जिंदा हो जाते थे। कोड़ियों की तरफ हाथ फेर दे, कोड़ियों की बीमारी दूर हो जाता। अंधों के चेहरे पर हाथ फेर देते, बीनाई वापस आ जाती। गूंगों की तरफ इशारा कर दें, दुआ फरमा दें, गोयाई वापस आ जाए। तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि ऐ ईसा इब्न मरियम, तेरा किस्सा मैंने कुरान में बयान कर दिया है कि तू उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उक़िल मौता बिइज़्निल्लाह। वो कहते हैं मैं मरीजों को शिफा देता हूँ, मैं कोढ़ियों को शिफा देता हूँ, मैं अंधों को सेहत देता हूँ, लेकिन कैसे? बिइज़्निल्लाह। कैसे? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से। और वो कहते हैं जो कुछ तुम रखते हो ना, चाहे प्लेट में रखो चाहे अलमारी में रखो, जो कुछ रखते हो मैं तुम्हें वो बता दूंगा। वउनब्बिउकुम बिमा तअकुलूना वमा तदखिरुना फी बुयूतिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे लिए इसमें निशानियां हैं। ढूंढो, तलाश करो कि इनके पास ये इख्तियार, ये कुव्वत कहाँ से आई। तो जाहिर सी बात है, नबी और रसूल को अल्लाह कुव्वत नहीं देगा तो और किसको देगा? तो नबी और रसूल को अल्लाह ने बाइख्तियार बनाकर भेजा। जब ईसा इब्न मरियम का हाल ये है तो हमारे नबी का हाल क्या होगा? उनके मकाम और मर्तबे का मेयार क्या होगा? और जिस तरह अंबिया के दरमियान हमारा नबी सबसे बुलंद है, इसी तरह औलिया के दरमियान गौसे आज़म सबसे बुलंद है, सबसे ऊंचा मकाम है। तो हमारा नबी इख्तियार वाला, हमारा नबी पावर वाला, बफज़ले इलाही बिइज़्निल्लाह। ये क्या मसला है कि कोई कहे नबी के पास ये इख्तियार है तो कहते हैं ये तुम शिर्क कर रहे हो। अरे भाई गौर करो ना, बिइज़्निल्लाह उनका रिश्ता अल्लाह से है, वो अल्लाह के हुक्म से जो भी करते हैं, यहाँ तक कि वो बोले तो अल्लाह के हुक्म से, वो बैठे तो अल्लाह के हुक्म से, वो चले तो अल्लाह के हुक्म से, वो कुछ काम अंजाम दे
تو اللہ کے حکم سے، مسجد بنائیں تو اللہ کے حکم سے، مسلمان لوگوں کو اسلام میں داخل کریں تو اللہ کے حکم سے۔ تو یہ سب لوگوں جو کچھ ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، یہ سب اللہ کا حکم ہے، یہ بِإِذْنِ اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے یہ نبی کہیں اور سے نہیں آیا بلکہ رب کی جانب سے آیا ہے، جب رب کی طرف سے آیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ نبی ہے، یہ تم میں سے رسول ہے جن کو اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو سارے نبیوں سے محترم بنایا، اسی طرح اپنے عبد القادر کو سارے ولیوں میں محترم بنایا۔ تو اللہ نے نبی کو اختیار دیا تو نبی کے صدقے میں غوث اعظم کو بھی اختیار دیا۔ اچھا چلیے، اب لگ رہا ہے کہ بہت ساری باتیں ہو چکی اور اب تو بس یہی دعا کرے، آپ بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو عادتیں بگڑی ہوئی ہیں وہ بہتر ہو جائے، اور دوسروں پہ نظر کم، اپنے اوپر نظر زیادہ۔ ہمیں اس وقت کیا ہے، 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور 5ویں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اور جیسے ہی اس میں سے ایک ہٹا، پھر جو ہٹ گیا پھر اس کے خلاف غیبت چغلخوری چالو۔ تو ان بیماریوں سے بچیں۔ قرآن نے اور حدیث مصطفی نے اس کی سخت مذمت کی ہے کہ جس نے غیبت کیا، جس نے چغلخوری کیا، اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، اور اس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ جب ناپسند کرتے ہو تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کی باتیں، چغلخوری، غیبت، جو سنے ہو تو اسے تکلیف ہو تو اس طرح کی بات نہ کریں، آپس میں ملت پیدا کریں، ایک دوسرے کو جوڑیں، اور جوڑیں کیسے؟ حضور کی محبت کے نام پر، حضور کے ادب کے نام پر، اولیاء اعظام و صالحین کی محبت پر سب کے سب مل جائیں، متحد ہو کر دین کا کام کریں، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نبی کی سنت کو لے آئیں۔ دین مجید، اچھا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا یہ آخری بات ہے، آخری بات، پھر آپ کو جہاں جانا ہے پھر آپ فارغ ہو گئے، فرصت ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون۔ قرآن سنتے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں لوگ سنے قرآن؟ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، تم اپنے بھائی، اپنے بچوں سے دوستی مت رکھو۔ کن بچوں سے، کن بھائیوں سے؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، جو پسند کرتے ہیں ایمان پر کفر کو۔ ہیں بھائی، ہیں بیٹے، لیکن ان کی عادت یہ ہے کہ وہ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان کو۔ تو ایسے بھائیوں اور ایسے بیٹوں سے بھی دوستی مت رکھو، اور اگر دوستی رکھی جس نے تو ان کا میدان محشر میں انہی کے ساتھ حساب ہوگا۔ انہی کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ اگر قرآن کی بات آئے تو ہمارا بیٹا اور ہمارے بھائی بولے کہ قرآن میں یہ غلطی ہے، دوسری کتابوں میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ اگر بات آئے اسلام کی تو اسلام کے آئین اور اسلام کے دستور کا وہ مذاق اڑائے اور کہے دوسرے دھرموں میں جو سسٹم ہے وہ بڑا اچھا ہے، درست ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس نے ایمان پر کفر کو پسند کر لیا اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کہتا ہے تم تو ایمان والے ہو نا، تم تو ایمان والے ہو نا، تو تم ان بے ایمانوں کو نکال کر پھینک دو۔ تو یہ جو صحابہ کی جماعت نظر آ رہی ہے، کسی نے اپنے باپ کو چھوڑا ہے، کسی نے اپنے بھائی کو چھوڑا ہے، کسی نے اپنے بیٹے کو چھوڑا ہے، کسی نے اپنے چچا کو چھوڑا ہے، کسی نے اپنے دوست کو چھوڑا ہے، سب کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی صحبت میں جو آ جائے اسے تو صحابہ کہتے ہیں، اسے ہی صحابہ کہتے ہیں۔ جس کے دل میں اس کے مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو، جس کی یادوں میں نبی کی محبت شامل ہو، جس کے کردار میں نبی کا کردار شامل ہو، وہ جماعت کوئی اور جماعت نہیں، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو اے مسلمانوں، اپنی یاری، اپنی دوستی وہاں رکھو جہاں پر تمہارے دین کا خیال رکھا جاتا ہو، ایمان کے خلاف
علی کا جھنڈا، پھر بھول جاؤ مولا علی کی عطا، پھر بھول جاؤ امام حسین کی سرداری، پھر بھول جاؤ غوث و خواجہ کی ولایت، کیونکہ اگر تمہیں ان سے کچھ لینا ہے اور رب کے دین سے وفاداری کرنی ہے تو غداروں کو چھوڑ کر وفاداروں کے سائے میں۔ اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس باقیزہ اور مقدس محفل کو قبول و مقبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو